امثال کی کتاب تیسرا باب۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار رہی ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئیں، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ بلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا۔ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا، اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔ تند خو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ کجرو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں۔ شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ امثال کی کتاب 4 باب۔ اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ۔ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی۔ اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔
حکمت افضل اصل ہے، بس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر، اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی، وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ اے میرے بیٹے، سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔ جب تو چلے گا تیرے قدم کوتاہ نہ ہوں گے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لے سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دے ان کی نیند جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کج کو منہ تجھ سے الگ رہے، درو گو لب تجھ سے دور ہوں، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ داہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ آمین۔